حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمتہ تعالیٰ علیہ، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ اکثر کوفہ جایا کرتے تھے امام اعظم سے ملنے کے لیے بھی اور دیگر مشائخ سے ملنے کے لیے کوفہ جایا کرتے تھے۔ تو آج کل تو یہ مساجد وغیرہ ہیں یا گھر ہیں، اس وقت سرائے ہوتے تھے، مساجد جہاں پہ ہوتی تھی مسجد کے ساتھ سرائے ہوتا تھا، لوگ اگر مسافر آتے تھے وہ وہاں پر ٹھہرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے نا ایک سرائے تھا کوفہ کے اندر، وہاں ٹھہرتے تھے۔ وہاں آپ کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، آپ کی بڑی آؤ بھگت کرتا تھا، آپ کے ساتھ اس کا بڑا قریبی تعلق بن گیا، آپ بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک دن وہ دوبارہ جب کوفہ کے سرائے میں آئے نا، بس آخری بات ہے اور بڑی خاص بات ہے، اس پہ توجہ کیجیے گا۔ جب وہ واپس آئے تو وہ نوجوان نہیں نظر آیا، پوچھا اس کے بارے میں تو پتا چلا کہ وہ جو علاقے کا کوتوال، سمجھانے واسطے تسی ایس ایچ او کہہ لو، اس وقت کوتوال ہوتے تھے۔ تو جی وہ پتہ یہ چلا کہ جو علاقے کا کوتوال ہے وہ اس کو پکڑ کے لے گیا، قید کر دیا اس کو، اور قصور یہ ہے کہ اس کے ذمہ قرضہ بہت زیادہ تھا، وہ مانگنے والے آ گئے اور قرضہ اس کے پاس تھا نہیں، اس کو قید کر لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھیے گا انداز، آپ گئے اس کوتوال کے پاس اور اس کو جا کے کہنے لگے کہ یار اگر میں اس بندے کا قرضہ ادا کر دوں تو اس کو چھوڑ دے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل چھوڑ دیں گے اگر آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا لیکن تو اس کو بتانا نہ کہ تیرا قرض کس نے دیا ہے، یہ اس کو بتانا نہیں ہے۔ کوتوال سے وعدہ ہو گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، آپ اس کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ تم نے اس کو بتانا نہیں ہے، یہ تم سے میرا وعدہ رہا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پیسے دیے، جو بھی اس کا قرض تھا دیا اور وہ باہر آ گیا۔ اس نے آ کے پوچھا کوتوال سے کہ یار میرا قرض، میں نے تو رشتہ داروں کو بھی بڑا کہا لیکن انہوں نے میرا قرض نہیں، دوست احباب کو بھی بڑا کہا، کوئی اس پر تیار ہی نہیں ہوا، تو تم مجھے بتاؤ میرا قرض کس نے دیا ہے اور میں باہر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یار جس نے دینا تھا دے دیا، تو اپنا کام کر۔ وقت گزرتا رہا، وہ ملا آ کے حضرت عبداللہ بن مبارک کو ملا، انہوں نے کہا حضور ایک آپ ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، لیکن کمال تو اس بندے کا تھا جس نے میرا قرض دیا اور مجھے باہر نکال دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے یار بس دعا کیا کر، اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، ہو سکے میں بھی کسی کے ساتھ اسی انداز سے نیکی کر لوں، کوئی دعا کر دیا کر۔ وقت گزرتا گیا، وہ نوجوان بوڑھا ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن مبارک آپ بھی بستر عدالت پر آ گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اجل جو ہے وہ آ گئی، موت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ بیمار ہو گئے، پھر دوبارہ نہیں ملے۔ اتفاق سے وہ کوتوال دوبارہ اس شخص کو ملا، تو وہ جو نوجوان شخص تھا وہ اس کوتوال کے پاس گیا، اس کے پاؤں میں بیٹھا، اس نے کہا یار وقت گزر گیا، زندگی گزر گئی، آج اب تو بتا دے کہ میرا قرضہ کس نے دیا تھا، میں اس کے پاس جا کے صرف اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے یہ بتا دے تم۔ تو اس کوتوال نے کہا کہ یار میرا تو وعدہ تھا، لیکن اب تو نے قسمیں دی ہیں اور تو نے بار بار اصرار کیا، تو نے پوچھا ہے، واسطے بڑے دیے ہیں، تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، تو ہر وقت اس کے پاس بیٹھتا تھا، بڑا تیرا قریبی دوست تھا۔ اس نے کہا کون ہے؟ فرمایا عبداللہ بن مبارک ہے، اسی نے تیرا قرض ادا کیا ہے۔ اوئے ہوئے، وقت خیر جس وقت خیال آیا وہ بھاگا ان کے گھر کی طرف، دیکھا تو لوگ باہر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ گیا اندر، دیکھا تو وہ عبداللہ بن مبارک انتقال کر چکے تھے، اور پاؤں سے وہ لپٹا، ان کے قدموں سے وہ لپٹا اور لپٹ کے رویا، اور اس نے کہا عبداللہ بن مبارک بابا جی مجھے آپ کی نمازوں کا نہیں پتا، آپ کے روزوں کا نہیں پتا، لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بخشا تو میرے اس عمل کی وجہ سے بخش دے گا جو آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ دیکھیں جی عمل کا حسن، یہ عمل کا معیار کہ قرض دے دیا اور احسان اس انداز سے کیا کہ اس نے کہا اگر ساری زندگی میں قرض دیتا تو کبھی میرا قرض نہ اترتا، لیکن اس بندے نے میرا قرض ادا کر دیا، یہ میرے ساتھ نیکی کی، اور خود وہ چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بعد میں اس کو یاد کیا گیا کہ اللہ اکبر، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، اوتھے جام ٹٹ جان گے، میں خانہ مینوں روے گا، تے کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ چلے گئے، نیکی کر دی اور اس انداز سے کی کہ بس پھر اس کے بعد وہ ذکر وہ تذکرہ نہیں ہوا۔ تو ہم نے بھی کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو پھر اس کا معیار ہونا چاہیے، اور قیامت کے دن سوال یہی ہے، فرمایا احسن عملا، کوالٹی دیکھی جائے گی، معیار دیکھا جائے گا۔ تو نے نماز پڑھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر معیار کیا تھا؟ تو نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ ٹھیک ہے، اس کا معیار کیا تھا؟ تو نے کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ پیش آیا وہ ٹھیک ہے، اس کا معیار کیا تھا؟ اس کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟